سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور بالخصوص سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت اپنی امت پر لازم کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی متعدد احادیث طیبات میں ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور ایسے ہی ایک حدیث جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کے حوالے سے اور بالخصوص محبت کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہے، وہ حدیث بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ محبت کا جو صحیح معیار ہے اس کو سمجھا جا سکے۔ اہل سنت کی درجن سے زائد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اس کا میرے خیال حوالہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی کتابوں میں یہ صحیح حدیث اہل سنت کی موجود ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس پر بالخصوص اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں، تو اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں سے یہ کتاب ہے ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی کتاب الامالی، کتاب الامالی لطوسی۔ اس میں دو مقامات پہ روایت نمبر 462 اور روایت نمبر 709 دو سندوں کے ساتھ علامہ طوسی جو شیعہ کے ہیں وہ اپنی اس کتاب میں لے کے آئے ہیں، اور یہ کتاب ہے فرات بن ابراہیم الکوفی کی تفسیر فرات الکوفی۔ اس میں صفحہ نمبر 151 پر 3 سندوں کے ساتھ فرات بن ابراہیم کوفی نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم موجود ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، یا علی ان فیک شبہ من عیسی ابن مریم، اے علی تجھ میں ایک مشابت عیسیٰ ابن مریم میں سے ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ تمہیں ایک مشابت ہے۔ وہ کس طرح احبتہ النصارى حتی انزلوہ بمنزلۃ لیس بہا، حتیٰ کہ فرمایا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت کی کہ ان کو اس مقام پہ کھڑا کیا جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی وہ چیزیں ان میں ثابت کی جو ان میں موجود نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ یعنی خدا کہا اور خدا کا بیٹا کہا۔ وَأَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ، اور یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا، حتیٰ بہتوا امہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا، یعنی نعوذ باللہ تعالیٰ ان پر زنا کی اور گناہ کی تہمت لگا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قدر ان کی دشمنی تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی ناکام کوشش کی۔ اب دوسری روایت جو ابو جعفر محمد بن حسن طوسی اپنی کتاب الامالی میں لے کے 709 نمبر، اس میں لفظ یہ ہے کہ یا علی ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم، اے علی تجھ میں ایک مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ احبہ قوم فافرطوا فی حبہ، ایک قوم نے ان سے محبت کی۔ کیا کی؟ محبت کی۔ ایک قوم نے ان سے حتیٰ کہ محبت میں افراط کیا، محبت میں ان کو بڑھا دیا۔ فہلکوا فیہ، پس وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہلاک ہو گئے محبت میں افراط کرنے کی وجہ سے۔ وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ، اور ایک قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا، فَأَفْرَطُوا فِي بُغْضِهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں انہوں نے افراط کیا، یعنی اس قدر بغض میں آگے بڑھے۔ فَهَلَكُوا فِيهِ، تو پس وہ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض و عداوت میں وہ آگے بڑھ گئے۔ وَاقْتَصَدَ فِيهِ قَوْمٌ فَنَجَوْا، اور ایک قوم درمیانی راہ چلی، معتدل رہی اور وہ نجات پا گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں اور اہل سنت کی کتابوں میں، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد ابن حنبل ہے، اس میں پہلی جلد حدیث نمبر 1380، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب التاریخ الکبیر، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171 پر، اور درجن سے زائد اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اہل تشیع کی جو کتابیں ان میں سے امالی طوسی میں اور تفسیر فرات الکوفی میں مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب اس حدیث کے بعد سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے موقوفاً بھی ایک روایت سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ یہی کتاب جو کتاب الامالی لطوسی ہے، اس میں جو روایت نمبر
462 اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ خود مولا علی جن کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر فرض قرار دیا اور حضور نے ترغیب دی، وہ مولا علی خود فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، فرماتے ہیں لوگوں میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ کون؟ محب مفرط بما لیس فیہ، میری محبت میں افراط کرنے والا، آگے بڑھ جانے والا، یعنی وہ چیز میرے لیے ثابت کرنے والا، بما لیس فیہ، جو میرے اندر موجود نہیں ہے، جو میرے اندر موجود نہیں ہے وہ چیز مجھ میں ثابت کرنے والا، وہ بھی ہلاک ہے۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ الشَّنْآنِ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَنِي، اور میرے بغض میں آگے بڑھ جانے والا اور میرے اوپر بغض و عداوت و دشمنی کی وجہ سے میرے اوپر بہتان لگانے والا، وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہے۔ محبت میں بڑھانے والا بھی اور بغض و عداوت میں ان کے مقام کو کم کرنے والا۔ یہ جو حصہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ موجود ہے امالی طوسی میں، جو ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی کتاب ہے، اور اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ حدیث نمبر 983 اور 986، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں یہ روایت لے کے آئے، اور ہماری اہل سنت کی کئی کتابوں موجود ہے۔ سر دست ایک حوالہ جو کہ اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے، جس کو 4 صدی میں شریف ردی جو کہ اہل تشیع کے معتبر اور مستند عالم شریف ردی نے 4 صدی میں یہ نہج البلاغہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جمع کیے۔ اہل تشیع کے ہاں یہ معتبر ہے کیونکہ ان کے عالم نے اس کتاب کو جمع کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے حوالے سے، اور اہل سنت و جماعت کے ہاں جو اس سلسلے میں دیگر ہماری اہل سنت کی کتابوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو موجود ہے، یعنی سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں مولا علی سے موقوفاً اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً یہ حدیث متفق علیہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت مولا علی کو ایک جو مشابہت ہے اور ایک مثال ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور وہ سرکار نے بیان کی۔ مولا علی فرماتے ہیں سیہلک فیہ صنفان، یہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر 353، فرماتے ہیں میرے بارے میں یہلک فیہ صنفان، 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ محب مفرط یذہب بہ الحب الی غیر الحق، میری محبت میں افراط کرنے والا کہ میری محبت اس کو غیر حق یعنی نہ حق اور باطل تک لے جائے۔ ومبغض مفرط یذہب بہ البغض الی غیر الحق، اور میرے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والا کہ میرا بغض و عداوت اسے نہ حق اور باطل تک لے جائے، دونوں ہلاک ہیں۔ محبت میں مجھے بڑھا دینے والا بھی ہلاک اور تباہ و برباد، اور محبت بغض و عداوت میں مجھے میرے مقام سے گرانے والا اور گٹانے والا وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو سنی شیعہ کی دونوں کی معتبر کتابوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت میں سچا وہ ہے جو آپ کی محبت میں افراط سے کام نہ لے، یعنی محبت میں وہ چیزیں ثابت نہ کریں جو ثابت نہیں ہیں، اور محبت میں غلو اور محبت میں حد سے نہ بڑھ جائے، بلکہ جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو صحیح طریقے سے تسلیم کرے۔ اب سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو معتدل اور درمیانہ اور معتدل عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد برحق ہیں، اہل سنت و جماعت اس پر اپنا یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن خلیفہ برحق چوتھے، اب کوئی چوتھے سے پہلے مقام پر اگر کوئی مانے گا تو یقیناً وہ بڑھانے والا، اوپر لے جانے والا، اور بڑھانے والے تو نعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے جو نا وہ غلو کا ارتکاب کیا۔ اس میں سے 1-2 مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے یہ کتاب مشہور ہے اہل تشیع کے ہاں، اور تقریباً ہر جو نا وہ شیعہ کے ہاں یہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ہے 14 ستارے۔ نجم الحسن قراروی محبت میں غلو کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کے صفحہ نمبر 2 پر لکھتے ہیں کہ یہ وہ ذوات ہیں جو خالق کائنات کی طرح بے مثل و بے نظیر ہیں۔ یہ جب عالم نور میں تھے انہوں نے ملائکہ کو تسبیح و تمجید کا سبق دیا، جبریل کو علم معرفت سے بہرہ ور کیا، آدم و حوا جو گرے ہوئے آنسوؤں کی طرح بے وقت ہو چکے تھے انہیں شرف انسانیت میں توبہ کے ذریعے سے عروج و فروغ بخشا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یعنی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ اہل بیت کے والے سے یہاں تک غلو کا ارتکاب کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی اوپر لے گئے،
اور بلکہ حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے پہلی جلد میں صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ تعالی مولا علی کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت کو دیکھ کر حسد کیا تھا، اور اس حسد کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہ کتاب حیات القلوب اور اس کے صفحہ نمبر پہلی جلد کے 97 پر یہ بات موجود ہے۔ اور اسی کتاب حیات القلوب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 856 پہ لکھا کہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے مولا علی کی ولایت کا انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈال دیا، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ ہے محبت میں غلو، ایک تو چوتھے مقام سے پہلے مقام پر، جبکہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی جو پوری زندگی یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے دور خلافت میں جو ان کا حیات مبارکہ تھی، انہوں نے ان کی خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو تسلیم کیا، مانا ان کی بیعت بھی کی، ان کے پیچھے 24-25 سال آپ نے نمازیں بھی ادا فرمائی ہوں، ان کو وزیر بن کے مشورے بھی دیتے رہے، لیکن یہ ہے کہ غلو کرنے والے اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ چوتھے مقام سے پہلے مقام پر کہہ کے اور وہ روزانہ یہ جو نا وہ جملہ بولتے ہیں کہ علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فصل، اور یہ جو ہے محبت میں بڑھانے والے ہیں اور اہل سنت پہ حمد تعالیٰ معتدل عقیدے والے ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا خود اپنا فرمان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 956 نمبر ایک روایت لے کے، اور امام ابن ابی العاصم نے اپنی کتاب کتاب السنہ میں اسی حدیث کے تناظر میں ایک اور روایت ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے۔ امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ میں روایت نمبر 983 اور 986 لکھے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں فضائل الصحابہ کے الفاظ پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخل النار فی حبی، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میری محبت ان کو جہنم لے جائے گی، وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرا بغض ان کو جہنم میں رہ جائے گا۔ میری محبت وہ یعنی جس میں افراط ہو، زیادتی ہو، غلو ہو، اور جو مقام نہیں ہے وہ اوپر مقام ماننے والے وہ محبت میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان نہج البلاغہ سے میں نے خطبہ نمبر 125 سے پڑھ کے سنایا، اور امالی توسی میں روایت نمبر 462، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فضائل الصحابہ میں یہ جو جملہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میری محبت میں افراد کرنے والے، میری محبت ان کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ ولا یبغضنی قوم حتی یدخلوا النار فی بغضی، اور جو قوم مجھ سے بغض و عداوت رکھے گی میرا بغض ان کو جہنم لے کے جائے گا۔ ان تمام روایات اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محبت وہی سچی ہے جس میں افراط اور حد سے بڑھنا نہ ہو، غلو کا ارتکاب نہ ہو، اور بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت مولا علی کی محبت اس طرح مانتے ہیں جس طرح بحمدہ تعالی ماننے کا صحیح معنوں میں حق ہے۔